اردو مجلس۔ سامعین حضرات کا دیپ شکھا درگاپال اردو مجلس میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہے۔ جلد ہی ہمارا قومی تہوار ریپبلک ڈے آنے والا ہے، تو اس موقع پر ہم نے دعوت دی ہے جناب غلام فرید شیخ کو کہ وہ اس کے حوالے سے اردو ادب میں تحریر پر روشنی ڈالیں۔ آپ خود بھی ادبی دنیا میں اونچا قد رکھتے ہیں غلام فرید شیخ صاحب، اور اردو مجلس کے ذریعے ہمارے سامعین سے سمے سمے پر مخاطب ہوتے رہتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اردو ادب میں یوم جمہوریہ کے تعلق سے تحریر، اس موضوع پر غلام فرید شیخ صاحب کو۔ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی ہمارے قومی تہوار ہیں۔ ملک کا ہر گوشہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، غرض ہر جگہ ان دنوں یوم جمہوریہ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ میں بھی یوم جمہوریہ کے تعلق سے کچھ مختصر بات کروں گا۔ یوم جمہوریہ کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے یوم آزادی کی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 15 اگست 1947 کے روز بھارت انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ یہ بیش بہا آزادی عوام کی ناقابل فراموش جد و جہد اور آزادی پر اپنی جان نچھاور کرنے والے جان نثاروں کی قربانیوں کے بعد ملی تھی۔ بھارت کی آزادی یعنی کہ ہندوستان کی آزادی میں ہر طبقے اور ہر مذہب کے ماننے والوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ اس لڑائی میں عوام نے صبر و تحمل سے کام لیا اور آخر کار میں فتح حاصل کی۔ لہٰذا ہمیں اس قیمتی آزادی کی قدر کرنی چاہیے، اس کا جتن کرنا چاہیے اور اس کا تحفظ کرنا ہمارا فرض اولین ہے۔ ہندوستان کی آزادی کا سفر کافی مشکل تھا۔ آزادی کی داستان میں غلامی کی داستان سے منسلک ہے۔ یہاں پر ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والے انگریزوں کا ذکر کرنا اشد ضروری ہے۔ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، مگر ہندوستان کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے انگریز تاجر سے ہندوستان کے تاجدار بن گئے۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہندوستان کی غلامی کے کئی اسباب سامنے نظر آتے ہیں، جن میں سب سے اہم سبب یہاں کے راجاؤں میں ایکتا اتحاد کا فقدان نظر آیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا سبق لیتے ہوئے اپنی قیمتی آزادی اور جمہوریت کو برقرار رکھنے کا آج کے دن عہد لینا ہوگا۔ آپسی بھائی چارے اور اتحاد کو قائم رکھنے میں ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جان نثار اختر صاحب نے قومی اتحاد برقرار رکھنے کے لیے کیا خوب کہا ہے: ایک ہے اپنی زمیں، ایک ہے اپنا گگن، ایک ہے اپنا جہاں، ایک ہے اپنا وطن، اپنے سبھی سکھ ایک ہیں، اپنے سبھی غم ایک ہیں، آواز دو ہم ایک ہیں۔ اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے ہندوستان کے بااثر اور دور اندیش رہنماؤں نے جمہوری طرز حکومت بنانے کا طے کیا۔ ان رہنماؤں میں قابل ذکر تھے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ۔ ان عظیم رہنماؤں نے قانون ساز افراد کو ساتھ لے کر کمیٹیوں کی تشکیل کی اور اس کی قیادت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو سپرد کی۔ آئین ساز کمیٹی نے آئین کا مسودہ تیار کیا۔ اس طرح قانون ساز اسمبلی نے 26 جنوری 1950 کے روز جمہوریہ ہند کے آئین کو نافذ کرنے کی منظوری دے دی، اور اسی بات کی خوشی کے پیش نظر ہمارے ملک میں ہر سال 26 جنوری کے روز یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ جمہوریہ طرز حکومت یعنی عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے کام کرنے والی حکومت۔ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ملک کو دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹری اور غیر مذہبی جمہوری ملک ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔
ملک میں بسنے والے تمام بالغ شہریوں کو اپنی حکومت منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہر شخص کو اپنی مرضی کا مذہب، طور طریقوں اور علاقائی رسم و رواج اپنانے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ بھارت کے آئین میں اقلیتوں اور پسماندہ لوگوں کو بھی پوری آزادی دی گئی ہے۔ مرد اور خواتین برابری کی سطح پر سر اٹھا کر انسانی وقار کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، ایسے قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے یوم جمہوریہ کے موقع پر نئی دلی میں شاندار پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام صدر جمہوریہ ہند کے زیر صدارت شروع ہوتا ہے، جس میں قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، سلامی دی جاتی ہے۔ سلامی کے بعد تینوں فوجوں کے جوان صدر کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہیدوں کو یاد کرتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف ثقافتی پروگراموں کے ذریعے فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اپنے شعبات میں نمایاں خدمات انجام دینے والے لوگوں کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ ملک کی ریاستوں سے کئی جھانکیاں پیش کی جاتی ہے۔ جے ہند اور قومی ترانے اور قومی گیتوں سے گویا پورا ماحول حب الوطنی کے جذبے سے تربتر ہو جاتا ہے۔ دہلی کے علاوہ پورے ملک میں یوم جمہوریہ بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں سے مخصوص پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بچوں کو ٹافیاں اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے۔ دہلی میں مختلف حصوں سے آئے ہوئے مہمانان اس تاریخی پل کا حصہ بن کر لطف اندوز ہوتے ہیں، اور آخر کار یوم جمہوریہ کا یہ پروگرام بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اردو ادب کے شعراء حضرات نے جمہوریت، آزادی، حب الوطنی، جنگ آزادی کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ فیض احمد فیض نے دور غلامی کی عکاسی کچھ یوں کی ہے کہ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے۔ گوپال متل صاحب نے آزاد بھارت کی فضا کو کچھ یوں بیان کی ہے کہ سلام ہو تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، سلام ہو تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، یہ رسم عام ہے جو چاہے سر اٹھا کے چلے، کوئی بھی شرط وجہ احتیاط نہیں، کوئی سنبھل کے چلے، کوئی لڑ کھڑا کے چلے۔ علامہ اقبال کا مشہور قومی گیت جو ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستان ہمارا۔ ساحل لدھیانوی نے جمہوریہ پر اس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے: ایک نیا سورج چمکا ہے، ایک انوکھی زوباری ہے، ختم ہوئی افراد کی شاہی، اب جمہور کی سالاری ہے، اب جمہور کی سالاری ہے۔ تلوک چند محروم فرماتے ہیں کہ چھٹی دامن سے اپنے داغ ہائے رنگ محکومی، وطن اپنا ہے اپنی سلطنت ہے اقتدار اپنا، نہ غلچیں غیر ہے کوئی، نہ ہے صیاد کا کھٹکا، چمن اپنا اپنے باغباں لطف بہار اپنا۔ مخدوم محی الدین صاحب یوں فرماتے ہیں کہ ایسا جہان جس کا اچھوتا نظام ہو، ایسا جہان جس کا اخوت پیام ہو، ایسا جہان جس کی نئی صبح و شام ہو، ایسا جہان نو کا تو پروردگار بن۔ سورش کاشمیری یوں فرماتے ہیں: ایک نئے دور کی ترتیب کا ساماں ہوں گے، دست جمہور میں شاہوں کے گریباں ہوں گے۔ کمال احمد صدیقی نے کچھ آزادی کے تعلق سے یوں فرمایا ہے کہ آج آزادی جمہور کوئی خواب نہیں، آج آزادی جمہور کوئی خواب نہیں، آج آئین ہمارا ہے نظام، معتبر آج ہے دنیا میں ہماری آواز، آج چڑھتا ہوا سورج ہمیں کرتا ہے سلام۔ وہ جان نثار اختر نے رام کے حوالے سے اس آزادی کو اس طرح سے دیکھا ہے
کہ ایسا لگتا ہے کہ بنواس کے دن بیت گئے، ایسا لگتا ہے کہ بنواس کے دن بیت گئے، رام کے لوٹ کے آنے کی خبر آ پہنچی، رام کے لوٹ کے آنے کی خبر آ پہنچی۔ فیض احمد فیض نے آزادی اور غلامی کی اس طرح سے عکاسی کی ہے کہ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث سے معذور ہیں ہم۔ جسم پر قید ہیں، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تعزیریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں۔ اور نذیر بنارسی کچھ یوں فرماتے ہیں، اے شانتی اہنسا کی اڑتی ہوئی پری، اے شانتی اہنسا کی اڑتی ہوئی پری، آ تو بھی آ کے آ گئی 26 جنوری، آ تو بھی آ کے آ گئی 26 جنوری۔ اور 26 جنوری سے تلوک چند محروم کچھ یوں فرماتے ہیں کہ روز سعید آیا 26 جنوری کا، دور جدید لایا بھارت کی برتری کا، جمہوریت پہ قائم سارا نظام ہے اب، اعلیٰ ہے یا ہے ادنا با احترام ہے اب۔ اور مسعودہ حیات کچھ یوں فرماتی ہیں 26 جنوری کے تعلق سے، ہر سال جگمگاتی ہے 26 جنوری، ہر سمت مسکراتی ہے 26 جنوری، سب کے دلوں کو بھاتی ہے 26 جنوری، جنتا کا دل بڑھاتی ہے 26 جنوری۔ آئین اپنا آج کے دن ہی شروع ہوا، جنتا کو ووٹ دینے کا حق آج ہی ملا۔ کمل ڈبائیوی یوں فرماتے ہیں کہ گلشن میں رت نئی ہے، ہر سمت بے خودی ہے، ہر گل پہ تازگی ہے، مسرور زندگی ہے، سرچشمے خوشی ہے، 26 جنوری ہے۔ ہندوستان خوش ہے، ہر پاسبان خوش ہے، ہر نوجوان خوش ہے، ایک جوش سرمدی ہے، 26 جنوری ہے، 26 جنوری ہے۔ آپ تھے جناب غلام فرید شیخ، جنہوں نے یوم جمہوریہ کے حوالے سے اردو ادب میں کی گئی تحریر پر روشنی ڈالی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ پیشکش پسند آئی ہوگی۔ آپ کے خطوں کے منتظر رہیں گے ہم۔ ابھی آپ سے رخصت چاہتے ہیں تو 26 جنوری کی دلی مبارکباد کے ساتھ دیپشکا درگاپال لیتی ہے اجازت، پھر ملیں گے۔ اردو مجلس